بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم صلی وسلم یا رب علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سر اسرار دین بر گوئمت داستان از مظفر گوئمت، یہ اندر اخلاص عمل فرد فرید، پادشاہ با مقام با یزید، پیش او اسپے یہ پے ہے، جو فرزندان نے بھی نہیں پڑھنا، فرزندہ نون پر غنہ پڑھنا ہے، پیش او اسپے چو فرزندہ عزیز، سخت کش کہنا ہے، سخت کش چوں صاحب خود در ستیز، سبزہ رنگ از نجیبان عرب، باوفا بے عیب پاک اندر نسب، مرد مومن را عزیز اے نقطہ داں اے نقطہ رس، مرد مومن را عزیز اے نقطہ رس، چیس جز قرآن و شمشیر و فرس، منچ گویم وصف آن خیر الجہاد، کوہو روئے آبہا رفتے چو باد، کوہو روئے آبہا رفتے چو باد۔ کچھ مشکل ہیں الفاظ اس میں، ترکیب خاص کر یہ لفظ میں نے پڑھا ہے مرد مومن را عزیز اے، یہ اے جو ہے نا یہ نہیں ہے، اس میں اومٹ کر دیں گے اس کو، الف کو، حمزہ کو، اے عزیز عزیز، بلکہ یہ ختم اے بالکل ہی ختم ہو جانا چاہیے، زے کے نیچے زیر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ مرد مومن را اے عزیز ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وزن خراب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سر از اسرار دین بر گوئمت، گوئم میں کہتا ہوں یا کہہ رہا ہوں تجھ کو، تیرے لیے، میں دین کے رازوں میں سے ایک راز تجھے بتانے والا ہوں، میں تجھے بتانے والا ہوں دین کے رازوں میں سے ایک راز، مظفر کی داستان کا ایک حصہ، مظفر کی ایک داستان سنانے لگا ہوں، داستان از مظفر گوئمت، میں تجھے سنانے لگا ہوں، تجھے کہنے لگا ہوں مظفر کی ایک داستان، اندر اخلاص عمل فرد فرید موصوف صفت ہو جائے گا، یگانہ روزگار جسے کہا جاتا ہے، یگانہ تھا وہ، اندر اخلاص عمل کے اخلاص میں وہ ایک یگانہ ہستی تھا، فرد فرید تھا، منفرد شخصیت کا مالک تھا، وہ تھا تو بادشاہ تھا ایک بادشاہ، لیکن حضرت بایزید بسطامی کے مقام پر فائز تھا، وہ بادشاہ ہو کر بایزید بسطامی کے مقام پر تھا۔ تو یہاں نمبر 1 مظفر کون، یہ بتایا تھا کہ یہ اس میں کیونکہ تھوڑی بہت ہی تفصیل سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، اس لیے اس دن سٹاپ کر دیا تھا درس سامنے۔ یہ ایک نواب ہوا ہے یا سلطان ہوا ہے اس علاقے میں جو جسے آج کل گجرات، کاٹھیاواڑ، احمد آباد کہا جاتا ہے ہندوستان میں۔ گجرات ایک ہمارا پاکستان میں ہے، ایک ہندوستان میں گجرات ہے، وہاں آج کل زیادہ فسادات جب ہوتے ہیں اسی علاقے کی خبریں زیادہ آتی ہیں، احمد آباد میں خاص کر۔ نام تھا اس کا سلطان محمود نام تھا، بیگڑا کے نام سے مشہور ہے، سلطان محمود بیگڑا پڑھ دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، بڑا عجیب سا لگتا ہے ہمیں، لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ بیگڑا کیا چیز ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب سوات گئے تھے تو وہاں جس آدمی کے پاس ہمیں پہنچنا تھا نا، وہ تھا
اس کے نام کا تلفظ ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. وہ شوگڑ خان کہتا تھا, کوئی شوگڑا خان یا کوئی سوگڑا خان کہتا تھا. باہر کیا ہم پوچھتے پچھاتے وہاں تک پہنچ گئے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ نام کیا ہے. شاید اس کو شوگر ہوگی تو اس لیے اس کو شوگر خان یا شوگڑا خان کہتے ہیں, یا یہ بہت بڑا یہ سگڑ ہوگا, مہذب سا ہوگا, اور اس لیے اس کو سگڑ اور سگڑا خان کہنا شروع کر دیا. بہرحال میں سوچتا رہا کہ یہ کیا چیز ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. موقع مل گیا اس آدمی کے پاس بیٹھنے کا, پڑھا لکھا انسان تھا. میں نے کہا کہ جناب میں تو آپ سے آپ کے نام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو پھر اس نے بڑی تفصیل سے بتایا. اس نے کہا کہ گڑھ وہ عام لفظ ہے, قلعے کو کہتے ہیں, تھانے کو کہتے ہیں. ایک علاقہ, ایک ریاست جو ہوتی تھی نا, اس کے مختلف نام بولے جاتے تھے. یا تو اس علاقے کو تھانہ کہتے ہیں کہ تھانہ کون سا لگتا ہے تمہیں, یا اسے ریاست کہہ دیتے ہیں, یا اسے گڑھ کہہ دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ گڑھ پرانے دور میں جو علاقے کا تھانہ ہوتا تھا نا, یعنی ایک ریاست یا ایک علاقے کی نمائندگی ایک تھانہ کرتا تھا, پورے علاقے کو گھیرتا تھا تھانہ, اسے گڑھ کہتے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح قلعہ ہوتا تھا, علاقے کی نمائندگی کرتا تھا, اس کو بھی گڑھ کہتے تھے. تو گڑھ مشہور لفظ ہے, گڑھ مہاراجہ, شکر گڑھ. وہ کہتے تھے کہ اس نے کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری دادی نے مجھے لقب دیا, میرا نام رکھا 100 گڑھا. 100 گڑھا. ایک علاقے, ایک تھانے کا مالک ہونا بہت بڑی حیثیت ہوتی تھی اس انسان کی جو ایک علاقے, ایک تھانے کا مالک ہوتا تھا. تو میری دادی نے کہا کہ یہ 100 گڑھوں کا مالک ہوگا یہ, اس لیے مجھے 100 گڑھا کہتے ہیں. اصل لفظ یہ 100 گڑھا ہے. یہ سلطان محمود بیگڑا ہے. دکن کی زبان میں بے 2 کو کہتے ہیں. تو یہ ایک وقت میں 2 ریاستوں کا مالک تھا, 2 گڑھوں کا مالک تھا. اس لیے کہتے ہیں اس کو سلطان محمود بیگڑا. 1456 سے لے کر 1511 تک اس نے حکومت کی ہے. یہ 2-4 گنے چنے جو بادشاہ ہوئے ہیں مسلمانوں کے, جو بہت ہی اللہ والے, خدا رسیدہ, نیک, بہادر, ان میں سے ایک یہ تھا سلطان محمود بیگڑا. بہادر اتنا تھا کہ جتنی جنگیں اس نے اپنی زندگی میں لڑی ہیں نا, 56 سے لے کر 1456 1511 عیسوی, 10 سال اور 44 10 54 55 سال, راؤنڈ اباؤٹ 55 سال اس نے حکومت کی ہے. تو ایک بھی جنگ میں نہیں آ رہا ہے. یہ اس کی زندگی کا ریکارڈ ہے کہ کوئی بھی جنگ ہارا نہیں. ایک طرف تو یہ نیک تھا, بہت بہادر انسان تھا. دوسری طرف بہت زیادہ نیک تھا. جنگ میں جب جاتا تھا تو کشتوں کے پشتے لگا دیتا, اور جب واپس آتا تھا تو گجرات شہر میں خود تبلیغ کرتا تھا اسلام کی. چوک میں کھڑے ہو جاتا, تبلیغ کرتا, اسلام کے فضائل بتاتا. تو بہت سے لوگ اس کے ایک طرف سلطان ہے, دوسری طرف اس نے بزرگوں والے اور علماء والے کام کیے ہیں. بڑے لوگ اس کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے. اس کا بیٹا ہے سلطان مظفر. اس نے یہ فوت ہوئے ہیں 1511 میں, اور انہوں نے حکومت کی ہے 1526 عیسوی تک, 26 عیسوی تک تقریباً. 1526 عیسوی میں یہ فوت ہو گئے تھے. مظفر ان کا نام ہے. آخری درجے کے یہ بردبار تھے, اس لیے ان کا لقب حلیم ہے, سلطان مظفر حلیم. یہ بھی باپ کی طرح اتنے زیادہ نیک تھے کہ سلطان محمود
خلجی نے غالباً خلجی ہے، مالو کے حکمران تھے سلطان محمود خلجی، خلجی کے علاوہ کوئی اور ہے میرے خیال، مالو ایک ریاست ہے اس کے حکمران تھے. انہوں نے ان سے مدد مانگی راجپوتوں کے خلاف. راجپوتوں سے مراد وہی یعنی اس وقت جو غیر مسلم تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے. اس نے مدد کی اور جنگ جیتی، تو اس نے پھر اس کی دعوت کی اپنے دارالسلطنت خلافہ میں. مانڈو شادی آباد بھی جس کا دوسرا نام ہے. مانڈو بڑا آج مشہور شہر ہے. مانڈو کی بڑی پیاری تاریخ ہے. ایک دفعہ میں بچوں کو دکھا رہا تھا کہ یہ مانڈو ہے. وہ اتفاق کی بات ہے، اوشو سے میں نے سنا کہ یہ لاکھوں کی 5-7 لاکھ آبادی کا یہ شہر تھا، بہت بڑا اپنے علاقے میں اپنے وقت کا. لیکن آج کل اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ 3-4 ہزار کے قریب رہ گئی ہے. یہ مانڈو ایک وقت میں دارالخلاف حکومت تھا اس سلطان محمود کا، خلجی کا. تو اس نے پھر سلطان مظفر کی دعوت کی، چاہتے ہوئے اس کی خدمت میں 1000 لونڈیاں پیش کی. 1000 لونڈی، عورتیں، لڑکیاں، ان کے لیے مطلب یہ عام چیز تھی. تو سلطان محمود اس نے مظفر حلیم نے واپس کر دی انہیں. اس نے کہا کہ میں لونڈیاں نہیں رکھتا. یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ ان کی نیکی کا، ان کی خدا ترسی کا. یہ ایک مشہور دربار ہے گجرات میں، شاہ عالم سید، یہ ایک بڑا مشہور نام ہے، سید جہان گرد ایک بڑے بزرگ ہیں. ان کے پوتے ہیں شاہ عالم. ایک شاہ عالم کا دربار ہے ملتان میں، انہیں شاہ رکن عالم ثانی کہا جاتا ہے. یہ شاہ عالم ہے جو گجرات میں ان کا دربار ہے، بڑا مشہور دربار ہے. تو یہ ان کے پوتے بھی تھے، بانجے تھے. شاہ عالم صاحب کے یہ بانجے بھی ہیں. تو گویا کہ یہ 2 نسبتیں تھیں ان کے پاس. پڑھے لکھے تو اتنے نہیں تھے، نہ کسی مدرسے میں پڑھے تھے، صرف یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے کے بانجے تھے. ان سے بیعت بھی تھے. یہ اس لحاظ سے یہ بڑے نیک تھے. علامہ اقبال نے ان کا نام لیا ہے. ظاہر ہے ان کی نظر میں ایک یہ واقعہ جو وہ بتانے لگے ہیں بہت بڑا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے سلطان مظفر حلیم کی داستان رکھتا ہوں. کہ اوپر انہوں نے بتایا تھا کہ سر دین کیا ہے، صدق مقال ہے، عقل حلال ہے، خلوت و جلمت میں تماشا جمال سامنے رکھنا. زندگی جو ہے دین کے راہ میں جو آپ گزاریں، دین کے لیے جو زندگی گزاریں، اس میں الماس کی طرح، ہیرے کی طرح سخت ہو کر گزاریں. آپ کا ایمان ڈولنا نہیں چاہیے. اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے ایک شخصیت کی ایک داستان رکھ رہا ہوں. دار اخلاص سے عمل فرد فرید، عمل کے اخلاص میں وہ فرد فرید کی حیثیت رکھتے تھے. بہت ایک منفرد اور یگانہ حیثیت کے مالک تھے. ان کی مثال دینا بہت مشکل ہے. بادشاہ تھے لیکن ابو یزید بسطامی کے مقام پر فائز تھے. باجزید بسطامی ہمارے جو صوفیانہ روایات ہیں یا صوفی جو بڑے بڑے بزرگ ہیں ان میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. باجزید بسطامی بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں. ان کا نام جو ہے اس طرح ہم ابراہیم ادم کا نام لیتے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، باجزید بسطامی بھی اسی طرح ہیں. تو باجزید بسطامی کے پائے کے تھے یہ، اس حد تک نیک اور بزرگ بھی تھے. تو بسطام ایران کا شہر ہے، سمنان صوبہ ہے، اس کا ایک چھوٹا سا شہر ہے بسطام. بے پر زبر پڑی جاتی ہے عام طور پر. بستامی بھی کہہ دیتے ہیں لیکن صحیح بسطام ہی ہے. تو یہ باجزید بسطامی ایک حوالہ ہے تصوف میں، بہت بڑا نام ہے. ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں ان میں یہ کیا کہتے ہیں 561 کیا ہو جائے گا، چھٹی ہجری لگا لیں، ان میں تھے.
کہتے ہیں کہ بادشاہ ہو کر یہ اتنے نیک تھے، اتنے پاک باز تھے، اتنے دیندار تھے کہ بایزید بستامی کے مقام پر فائز تھے. پیشے او اسپے چو فرزنداں عزیز. پیشے او اسپے عزیز، ان کے پاس گھوڑا تھا، عزیز تھا، چو فرزنداں بچوں کی طرح. ان کے پاس گھوڑا تھا جسے وہ بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے. ٹھیک ہے. پیشے او اسپے، یہ جا جو ہے یہ نکرہ کے لیے ہوتی ہے، کامن کے لیے، کسی چیز کو کامن بنانے کے لیے. پیشے او اسپے، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، چو فرزنداں عزیز، فرزندوں کی طرح عزیز تھا، انہیں وہ اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے اس گھوڑے کو. سخت کش، یہ کوش کا مخفف ہے، سخت کوش. وہ گھوڑا بڑا سخت کوش تھا، بہت محنتی، بہت سخت کوش تھا. کوش کا مخفف ہے. سخت کوش تھا، چوں صاحب خود درس تیز، اپنے صاحب خود اپنے مالک کی طرح. چوں یہ بھی چوں لکھا ہوا ہے انہوں نے، ادھر آپ کے پاس ہی چوں ہی ہے، چوں ہونا چاہیے. چوں صاحب خود در ستیز. ستیز کہتے ہیں جنگ کو. جنگ میں اپنے مالک کی طرح سخت کوش تھا، بہادر تھا، سخت کوش تھا، محنتی تھا، بڑی کوشش کرنے والا تھا. جنگ میں کیسے؟ اپنے مالک کی طرح. سبزہ رنگ از نجیبان عرب، باوفا بے عیب پاک اندر نسب. اس گھوڑے کی تعریف ہو رہی ہے. یہ جو انداز ہے، یہ شاعری جاہلی شاعری جسے ہم کہتے ہیں نا، امر القیس اور لبید بن ربیعہ اور نابغہ زبیانی، جو جتنے بھی جاہلی دور کے شعراء ہیں وہ گھوڑے کی اسی تعریف کرتے تھے، اسی طرح کی تعریفیں کرتے تھے اپنے گھوڑوں کی، کیونکہ ان کے پاس یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، جو تلوار ہے، گھوڑا، بس. اندر پیشے و اسپے چو فرزنداں عزیز، سخت کوش چوں صاحب خود درس تیز. سبزہ رنگ، سبز رنگ کا تھا گھوڑا. سبز رنگ کا دیکھا کبھی؟ ہاں. سبز رنگ کو گہرا کرتے ہیں آپ، گہرا کرتے جائیں، کرتے ڈارک کلر ہو جائے تقریباً. یہ مشکی جسے کہا، یعنی مشکی تو بہت کالا ہو جاتا ہے، ہم خاکی رنگ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سبزی مائل تھا وہ، اس کا رنگ سبزی مائل تھا. ویسے بھی یہ یونیک ہو جاتی ہے نا چیز، ایک ایسا رنگ جو ڈیفرنٹ ہو نا، عام رنگوں سے علیحدہ ہو، تو پھر بالکل، یعنی ہم یہ واقعتاً اگر سبز رنگ کا تھا تو پھر تو بالکل ہی وہ ایک نمونہ ہوگا، عجوبہ ہوگا. لیکن ہم کہیں گے کہ سبزی مائل تھا رنگ اس کا، خاکی، گہرا خاکی رنگ تھا. از نجیبان عرب، شریف گھوڑے ہیں عربوں کے، ان میں سے ایک تھا. تو گھوڑے جو ہیں یہ ظاہر ہے ان کی بھی نسبتیں ہوتی ہیں، یہ ترکی گھوڑا ہے، یہ عربی گھوڑا ہے. نجیب کسے کہتے ہیں؟ نجیب معنی شریف، عزت والا. ٹھیک ہے، یہ نجیب کا معنی ہوتا ہے. نجیب کہتے ہیں بامعزز شریف آدمی کو نجیب کہا جاتا ہے. ایک ہمارے ہاں لفظ جملہ استعمال ہوتا ہے نجیب الطرفین. آپ جب ادب پڑھیں گے نا تو کہیں کہ وہ بڑے نجیب الطرفین ہیں. نجیب الطرفین کسے کہا جاتا ہے؟ جو ددیال سے اور ننیال سے، دونوں طرف سے اس کا خاندان اچھی شہرت کا حامل ہو. باپ کی طرف سے بھی اچھی شہرت کا حامل ہو، ماں کی طرف سے بھی، اسے کہتے ہیں نجیب الطرفین. ایک لطیفہ یاد آ گیا جہاں پہنچ کے نا. نجیب الطرفین کہتے ہیں جو ماں اور باپ دونوں خاندانوں کی طرف سے شریف ہو، اچھا ہو، معزز ہو. عربی میں ایک جو
کسی چیز میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، زیادتی دکھانے کے لیے، زیادتی شو کرنے کے لیے، اور خاص کر مقابلے میں یعنی دین جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، وہ مقابلے میں کوئی چیز زیادہ نمایاں کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے اس میں تفضیل۔ ایک ہوتا ہے صفت مشبہ، سے کہتے ہیں کہ یہاں مثلا کبیر ہے بڑا، ہاں کمپیریزن ٹو کہہ دے، یا دین لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں، وہ تو کبیر بڑا، سب سے بڑا اکبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فاضل فضیلت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا افضل ہو جائے گا۔ تو یہ فرسٹ جیسے کیا سپرلیٹو کیا ہو جائے گا؟ اکبر، افضل کے افعل کے وزن پر آتا ہے جسے، تو یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے۔ اب اس قاعدے کی روح سے نجیب جو ہے یہ تو ہو جائے گا بڑا شریف، تو سپرلیٹو ڈگری کیا ہوگی اس میں؟ نجیب ہے لفظ، شریف کا ہو گیا اشرف، نجیب کا کیا ہو جائے گا؟ وہی لفظ ہے، انجب ہے۔ کبیر کا اکبر ہو گیا، عظیم کا اعظم ہو گیا، شریف کا اشرف ہو گیا، تو نجیب کا کیا ہوگا؟ انجب، انجب، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا لطیفہ کیا ہے؟ لطیفہ یہ ہے، ہمارے جہاں نواب ہوئے ہیں، نواب سعادت علی خان لکھنؤ میں، تو نوابوں کے دربار کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے شعراء۔ یہ کھیپ ہے، ایک کھیپ ہے مرزا اسداللہ خان غالب، مومن خان مومن، ذوق ابراہیم ذوق یا آتش وغیرہ، ایک اوپر ایسے یہ دو جو ہیں ابراہیم ذوق اور آتش، یہ اوپر والی جو کھیپ اور جماعت ہے ان میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ تو اس میں ہیں مصحفی اور انشاء اللہ خان انشاء مشہور ہیں۔ انشاء اللہ خان انشاء بہت اچھے شاعر ہیں، کیا غزل ہے مشہور ان کی، کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، نہ چھیڑے نکہت باد بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں، بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشاء، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں۔ بڑی پیاری غزل ہے۔ تو یہ اس پائے کے شاعر تھے ابن انشاء اللہ خان انشاء۔ یہ نواب سعادت علی خان کے مزار اپنا دربار کے ساتھ وابستہ تھے، تو نواب صاحب کی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ شریف ہیں، عظیم ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں۔ نواب سعادت خان صاحب جو تھے یہ ہم کہتے ہیں لونڈی زیادہ کہتے ہیں، یعنی لونڈی یہ رواج تھا پوری دنیا میں، پہلے رواج تھا عربوں میں، صرف عرب تو ویسے بیچارے بدنام ہو گئے ہیں نا لونڈیاں رکھنے کا، کیونکہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جنگ میں آپ گئے، وہاں مرد بہت زیادہ مارے گئے، شہید ہو گئے، دشمنوں کے مارے گئے، ہزاروں کے حساب سے جو بچیاں یتیم ہوئیں، جو دوسرے عورتیں جو بیوہ ہوئیں، تو وہ کہاں جائیں گی؟ تو وہ انہیں لے آتے تھے، دربار میں رکھتے تھے، اپنے دربار میں رکھتے تھے، فوجیوں میں وہ تقسیم کر دیتے تھے، ایک عزت کی زندگی گزارتے تھے وہ۔ لیکن ایک چھوٹا سا فرق رہتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ لونڈی ہے، یہ بیگم ہے، ٹھیک ہے۔ جو بچہ لونڈی کا ہوتا تھا نا، اس پر ایک نشان لگا رہتا تھا کہ یہ لونڈی کا بیٹا ہے، تو بچہ تو نواب، بیٹا تو نواب صاحب کا ہی ہے، لیکن بیگم کا نہیں ہے، لونڈی کا ہے، آگے سے لونڈی سے ہے۔ تو یہ سب میں ہے، یہ جتنی بھی جو ان چیزوں ذاتوں پاتوں میں گہرا اترتے ہیں نا، وہ ان کے ہاں یہ بہت بڑا موضوع ہے، یہ کہ یہ اصل سید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضرت حسن علیہ السلام کی بیگم کا بیٹا نہیں ہے، ان کی فلاں لونڈی کا بیٹا تھا، اس لیے یہ اصل نہیں ہے، یہ حسین کی بیگم کے تھا، حضرت حسین علیہ السلام کی بیگم سے تھا یا لونڈی سے تھا۔
یہ اصل میرے ساتھ بڑے ایسے واقعات پیش ہیں جو مجھے بتاتے ہیں یہ اصل راجپوت نہیں ہے. راجہ رنجیت سنگھ کی 1000 سے زیادہ لونڈیاں تھیں, ان کی بیگم کا بچہ ہے یا کسی لونڈی کا بچہ ہے, وہ بتاتے ہیں کہ یہ اصل راجپوت نہیں ہے, یہ وہ لونڈی سے ہے. تو فرق تو نہیں پڑتا تھا باپ کی طرف سے, لیکن باہر کیف چونکہ لوگ ان کو ان کا خیال کرتے ہیں ان چیزوں کا, اس لیے باہر کیا فرق پڑ جاتا تھا. سنتے ہوئے کچھ تھوڑی بہت شرمندگی محسوس ہوتی تھی, یا کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایسے کہہ دیتے تھے کہ یہ تو لونڈی کا بچہ ہے. نواب سعادت علی خان صاحب جو تھے نا, یہ ان کے متعلق تھا کہ یہ لونڈی کے بیٹے ہیں, پتا تھا سب کو, درباریوں کو. دربار میں ان کی تعریفیں ہو رہی تھیں کہ یہ بڑے تھے. ایک نے کہا کہ یہ ماشاءاللہ نواب صاحب کی کیا بات ہے جی, یہ تو ماشاءاللہ نجیب الطرفین ہیں. اب انشاءاللہ خان انشاء یہ بڑے چلبلے سے شاعر تھے. انہوں نے کہا کہ جناب نجیب الطرفین کیا, یہ تو ماشاءاللہ انجب الطرفین ہیں, سپرلیٹو ڈگری کے. اب عربی زبان میں نجیب الطرفین کا معنی تو ہے ٹھیک, لیکن انجب سے کہتے ہیں جو لونڈی کا بیٹا ہو. یعنی یہ نجیب لفظ جو ہے اس کی سپرلیٹو ڈگری کا معنی بدل جاتا ہے عربی میں. اب نواب صاحب کا تو رنگ فک ہو گیا سارے درباری, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی دیر تک یہ نواب صاحب اور انشاءاللہ کے درمیان یہ ناراضگی حال رہی. وہ شرمندہ رہے بیچارے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا جوش میں آ کر. ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ سبزہ رنگے سبزی مائل تھا گھوڑا وہ, از نجیبان عرب کے جو نجیب طرفین گھوڑے تھے ان میں سے ایک تھا. با وفا تھا, بے عیب تھا, پاک اندر نسب. گھوڑوں کے بھی نسب نامے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑا جانور ہے. اب کہتے ہیں کہ مرد مومن را عزیز نقطہ رس, اے نقطے تک پہنچ جانے والے عزیز, اے عزیز نقطہ رس, اے گہری بات تک پہنچ جانے والے, بات کی گہرائی تک پہنچ جانے والے میرے عزیز. ایک مرد مومن کو کیا چاہیے, بس یہی کافی ہے کہ اس کے پاس ایک گھوڑا ہو اور ایک تلوار ہو اور قرآن پاک ہو. جز قرآن و شمشیر و فرس منا گھوڑا. اے عزیز نقطہ رس, ایک مرد مومن کے لیے, ایک مرد مومن کو کیا چاہیے سوائے قرآن, شمشیر اور فرس کے, یعنی یہی سب کچھ ہے, یہی متاع ہے ایک مرد مومن کی. ایک مرد مومن کا بڑا ساز و سامان, کمپلیٹ ساز و سامان اس کا, متاع عزیز اس کی, یہی 3 چیزیں یہ کافی ہیں اس کے لیے. اس کے علاوہ اور اس کو کیا چاہیے. اقبال یہ ساتھ یہ درس بھی دے رہے ہیں کہ ایک مرد مومن قرآن پڑھے گا, قرآن کے مطابق زندگی گزارے, جہاد کا حکم آ جائے تو جہاد میں چلا جائے. یہ دونوں چیزیں کہتے ہیں کافی ہیں اس کے لیے. منچے گوئے میں وصف یا خیر الجیاد, جیاد جواد کی جمع ہے. جواد کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑے کو, یہ صفت ہے. فرسن جواد ہم کہیں گے, تیز رفتار گھوڑا. خیر الجیاد بہترین جو گھوڑے تھے ان میں سے یہ جو گھوڑا تھا, یہ گھوڑا جس کا شمار بہترین گھوڑوں میں ہوتا تھا, اس کے بارے میں اس کی تعریف میں کیا کہوں. منچے گوئم وصف خیر الجیاد, وہ بہترین گھوڑا جو تھا اس کی تعریف میں اور میں کیا کہوں. کہتے ہیں کوہ روئے آب ہا رفتے چو باد. کوہ مینا پہاڑ, روئے آب پانی کی سطح, آب ہا جمع پانیوں کی سطح, باد ہوا. میں اس بہترین نسل کے گھوڑے کی تعریف میں اور کیا کہوں کہ وہ جب چلتا تھا نا تو پہاڑوں پر اور سطح آب پر
چو بعد ہوا کی طرح گزر جاتا تھا. پہاڑوں میں بھی ہوا کی طرح چڑھ جاتا تھا اور سمندروں میں بھی پانی کی سطح پر بھی ہوا کی طرح چل جاتا تھا, نکل جاتا تھا. چو بعد ہوا کی طرح. ٹھیک ہو گیا. روزے ہیجا اد نظر آمادہ تر تند باد طائف کوہ کمر. ہیجا کہتے ہیں جنگ کو. روزے ہیجا جنگ کے دن. اد نظر آمادہ تر. آمادہ کہتے ہیں مستعد کو, تیار کو, تیز کو. اد نظر آمادہ نظر سے بھی زیادہ تیز, یعنی جنگ کے دن میں وہ جتنی تیز نظر جاتی ہے نا, نظر سے بھی زیادہ تیز بھاگتا تھا. روزے ہیجا اد نظر آمادہ تر, نظر سے بھی زیادہ تیز بھاگتا تھا وہ جنگ کے دنوں میں, میدان جنگ میں. تند بادے سخت ہوا, تیز ہوا. طائف طواف کرنے والا, گھوم جانے والا. کوہ کمر, کوہ میں نہ پہاڑ, کمر میں نہ وادی. کمر کا معنی کیا ہے؟ وادی. پہاڑ میں, وادی میں تیز ہوا کی طرح گھوم جانے والا تھا. یہ ساری تعریفیں, ساری صفتیں گھوڑے کی ہو رہی ہیں. تند بادے تیز ہوا تھا وہ, یا تیز ہوا کی طرح تھا وہ. طائف گھوم جانے والا, عبور کر لینے والا پہاڑوں کو اور وادیوں کو. پہاڑوں کو, وادیوں کو تیز ہوا کی طرح عبور کر جاتا تھا وہ, اتنا تیز رفتار تھا. اچھا جی. در تگے او فتنہ ہے رستہ خیز, سنگ از ضربے سمے او ریز ریز. در تگ, تگ میں نا تگو دو, دوڑ دو, دوڑنا. جنگ مراد جنگ ہے نا. تگ میں نا دوڑنا, تگو دو. ہاں تگو دو لفظ مشہور ہے, تگو دو کرنا, دوڑ دھوپ کرنا, بھاگنا. تگ میں نا دوڑ. دوڑ میں فتنہ ہے رستہ خیز. یہ رستہ خیز بھی پڑھ لیتے ہیں اور رستہ خیز بھی پڑھتے ہیں. فارسی میں تو عام طور پر رستہ خیز ہی لکھا ہوتا ہے, اردو میں رستہ خیز بھی لکھا ہوتا ہے اور رستہ خیز بھی. میں نے بچپن میں چونکہ رستہ خیز یاد کی ہے, اس لیے میری زبان سے رستہ خیز ہی نکلتا ہے. تو آپ رستہ خیز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو رستہ خیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دل ہر ذرہ میں گوگائے رستہ خیز ہے ایسا کی. ہاں کیا معنی رستہ خیز کا؟ قیامت. قیامت رستہ خیز یا رستہ خیز قیامت. دیگر گوں ہے جہاں تاروں کی گردش تیز ہے ساکی, دل ہر ذرہ میں گوگائے رستہ خیز ہے ساکی. ہر ذرے کے دل میں قیامت کا فتنہ, قیامت کا ولولہ ہے, برپا ہو چکا ہے, قیامت کا شور شرابہ ہے. در تگے اس کی دوڑ میں, اس کی دوڑ میں. فتنہ ہے رستہ خیز, قیامت کے فتنے تھے, قیامت کے ولولے تھے. یہاں کیا ترجمہ لکھا ہے؟ اس کی دوڑ میں قیامت کے ہنگامے تھے. چلو ٹھیک ہے. اس کی دوڑ میں قیامت کے ہنگامے تھے, قیامت کے ولولے تھے, قیامت کے فتنے تھے. جب دوڑتا تھا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, دگڑ دگڑ دگڑ. ٹھیک ہے. سنگ از ضرب سم او ریز ریز. سم, اس کی سم سے پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے.
کیسی تعریفیں ہیں. یہ ایسے لگتا ہے مجھے جیسے میں جہلی دور کا ادب پڑھ رہا ہوں, انطرا بن شداد کو پڑھ رہا ہوں, امراء القیس کو پڑھ رہا ہوں. بہت پیاری ہے. یعنی اگر آپ امراء القیس کی تعریف پڑھیں گے جو اس نے گھوڑے کی کی ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جی اسی طرح کرتے تھے. مکرن مفرن مقبل مدبر ما. امراء القیس گھوڑے کے بارے میں کہتا ہے مکرن مفرن مقبل مدبر ما کجلمود صخر حتیٰ سیل من علی. مکر قرار, حیدر قرار کہتے ہیں نا, مکر کہتے ہیں جو پلٹنا جپٹنا پلٹنا تکرار بتکرار. حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے یہی ہے, قرار بار بار پلٹ کر حملہ کرتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ گھوڑا مکر ہے, بار بار پلٹتا ہے. مفر ہے, جاتا ہے, فرار ہوتا ہے یعنی بھاگتا ہے. مقبل مدبر ما, ایٹ اے ٹائم مقبل مدبر, ایٹ اے ٹائم آگے اور پیچھے جانے والا. کجلمود صخر حتیٰ سیل من علی, ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑی چٹان ہو جو سیلاب کی وجہ سے پانی کے زور سے بہاؤ سے اوپر سے لڑ کر نیچے آ رہی ہو. آپ ذرا تصور کریں ذرا, ایک بہت بڑی چٹان ہے, پانی کے سیلاب سے اس کو دھکا لگا, پہاڑ کی چوٹی سے لڑ کر نیچے آ رہی. ایک بڑی پیاری تشبیہ کہ جلمود صخر حتیٰ سیل من علی. یہ میں نے ایک صرف تھوڑا سا نمونہ بتایا کہ امراء القیس کا یہ شعر ہے. وہ آگے تو بہت ہے, اللہ ایت اللہ زبین ایت اللہ زبین, اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ ہرنی کی ہیں اور اس کی گردن شتر رکھی ہے. بڑی پیاری تشبیہ ہیں. کہتے ہیں کہ در تگیو فتنہ ہے رستا خیز سنگ ضرب سمیو ریز ریز. اس کی سم کے ضرب سے پتھر ریزہ ہو جاتے تھے. روزے ہے وانچ انسان ارجمند گشت از درد شکم زارو نجاند. ارجمند عظیم شریف بابرکت, ارجمند کو مبارک اور بابرکت کو ارجمند کہتے ہیں. انسان کی طرح بابرکت حیوان جانور روزے ایک دن وہ انسان جیسا بابرکت حیوان جو تھا کیا ہوا, گشت از درد شکم, پیٹ درد کی وجہ سے زارو نجند ہو گیا. زار میں نا کمزور ہو گیا, نجند غمگین ہو گیا, اندوگی ہو گیا. نجند کہتے ہیں اندوگی ہونا, افسردہ ہونا, پجمردہ ہو جانا. ایک دن وہ انسان جیسا ارجمند گھوڑا جانور پیٹ درد کی وجہ سے نزار ہو گیا, کمزور ہو گیا, لاچار ہو گیا, نجند ہو گیا, افسردہ ہو گیا, غمگین ہو گیا, پجمردہ ہو گیا. ظاہر ہے پیٹ میں درد اٹھا تو بیچارہ لاچار ہو گیا, چلنے سے لاچار ہو گیا, غمگین ہو گیا, دکھی ہو گیا. آگے سمجھے اس شعر کی. روزے ایک دن انسان جیسا بابرکت جانور وہ پیٹ درد کی وجہ سے لاچار ہو گیا, نزار کمزور ہو گیا, نجند افسردہ اور پجمردہ ہو گیا. تو کیا کیا, کرد بیتار علاجش از شراب اسپ شہرا وار ہاند اد پیچو تاپ. کرد بیتارے, بیتار کسے کہتے ہیں, ویٹرنری جو آپ کا سرجن ہوتا ہے, ویٹرنری ڈاکٹر, یہ جنرلی ویٹرنری ڈاکٹر کو کہتے ہیں, لیکن خاص طور پر ہارس ڈاکٹر کو کہتے ہیں. خاص طور پر وہ ڈاکٹر جو صرف گھوڑوں کا علاج کرتا ہے اس کو بیتار کہتے ہیں. عام طور پر جو ہمارا ویٹرنری ہوتا ہے نا ڈاکٹر, اس کو بیتار کہہ دیتے ہیں عربی میں. بیترا ویٹرنری جو آپ کا جو سائنس ہے,
اس کو بیترا کہتے ہیں. گھوڑے کا معالج آیا, اس نے گھوڑے کے معالج نے کیا کیا؟ کرد بیتارے گھوڑے کے معالج نے علاجش اس کا علاج کیا شراب کے ساتھ. بیتار نے اس کا علاج کیا کس کے ساتھ؟ شراب کے ساتھ. اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ شراب پلائی جائے اگر اس کو تو یہ اس کا درد ختم ہو سکتا ہے. ظاہر ہے ڈاکٹر تھا, اسے پتہ تھا کہ یہ جس وجہ سے درد ہو رہا ہے یا جس بنا پر درد ہو رہا ہے اس کو شراب پلا دی جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اس نے چونکہ بادشاہ بے قرار تھا, پریشان تھا, وہ اس کا پیارا گھوڑا تھا یہ, تو کسی طرح اس نے اس کا علاج کرنا تھا اور اسے روب صحت کرنا تھا. اس نے کرد بیتار علاجش اد شراب اسپِ شہرہ وار ہند از پیچو تاب, اور اس نے بادشاہ کے گھوڑے کو پیچو تاب سے خلاصی نجات دلا دی. پریشانی تھی, اس کی بیماری تھی, اس سے نجات دلا دی, اسے رہائی دلا. وار ہند کا معنی رہائی دلا دینا, رہا کر دینا. اس کو رہا کر دیا, آزاد کر دیا اس پیچو تاب سے, بیماری سے, پریشانی سے. پیچو تاب درد, پریشانی, دکھ وغیرہ, اس سے نجات دلا دی. اب کیا ہوا؟ یہ خلاصہ اب بتانے لگے ہیں قصے کا. شاہ حق بھی دیگر آں یکران نہ خواست, شرع تقوی از طریقے ما جداست. شاہ حق بین, وہ حق بین بادشاہ جو تھا, سلطان مظفر حلیم نے, حق بین بادشاہ نے کیا کیا؟ دیگر آں یکران نہ خواست. یکران کہتے ہیں گھوڑے کو, دیگر پھر کبھی, دوبارہ. دیگر کا معنی دوبارہ یا پھر کبھی. آں یکران نہ خواست, اس گھوڑے کی چاہت نہ کی, اس گھوڑے کو وہ استعمال میں نہ لائے. اس کے بعد وہ شاہ حق بین اس گھوڑے کو استعمال کرنے کے لیے, انہوں نے استعمال کرنے کے لیے طلب نہ کیا, نہ خواست, نہ چاہا. آگے جو ہے یہ آپ نے بریکٹ میں کرنا ہے, ٹھیک ہے, انورٹڈ میں کرنا ہے. شرع تقوی از طریقے ما جداست, یہ محاورہ ہے, یہ حکمت ہے, یہ انورٹڈ ہے. شرع تقوی از طریقے ما جداست. تقوی کا جو دین ہے, شرع ہے نا تقوی کی, وہ ہمارے راستے سے علیحدہ ایک دوسری چیز ہے. یہ ترجمہ کیا ہے؟ شرع تقوی, تقوی کی شرع, تقوی کی شریعت ہمارے راستے سے علیحدہ چیز ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ مشہور ہے کہ یہ فتویٰ ہے, یہ تقوی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ فتویٰ اور تقوی. ایک کام ہوتا ہے وہ فتویٰ کی روح سے جائز ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ کام مجھے کر لینا چاہیے, مفتی فتویٰ دیتے ہوئے دیکھے گا, جائزہ لے گا شریعت کے تمام احکام کا, اور وہ آپ کو اجازت دے دے گا کہ یہ کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں آپ. اسے کہتے ہیں رخصت. یہ کیا ٹرم ہے, کیا ہے؟ رخصت. یہ رخصت ہے, یہ فتویٰ ہے کہ آپ, لیکن اس میں سب سے جو قابل غور بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب فتویٰ دیا جاتا ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ پر دیا جاتا ہے. آپ جو چاہتے ہیں, آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایسا فتویٰ ملے, میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے جواز پیدا ہو سکے, میں یہ چیز کھانا چاہتا ہوں, شرعی طور پر مجھے اس میں گنجائش مل جائے. یہ ہوتا ہے فتویٰ. اسے کہتے ہیں رخصت, آپ کر سکتے ہیں. اس سے اگلا درجہ ہے عزیمت, اسے کہتے ہیں عزیمت. جو عزیمت ہے وہ اسے کہتے ہیں تقویٰ. تو
مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے عزیمت کے ساتھ، مرتبہ ملتا ہے تقوی کے ساتھ. اور رخصت پر یا فتوے پر عمل کرنے سے مرتبہ نہیں ملتا، بلکہ آپ اپنے لیے ایک چھوٹے موٹے کسی کام کی گنجائش پیدا کروا لیتے ہیں. حرام نہیں ہوتا کام، وہ کام حرام نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے کوئی مرتبہ حاصل کرنا ہے نا تو پھر فتویٰ پر نہیں، پھر تقویٰ کے مقام پر آنا ہوگا آپ کو، پھر عزیمت کے مقام پر آنا ہوگا آپ کو. بہت زیادہ ایسے کام ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار کر لیں تو کیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، پھر کیا ہے، کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں. شرعی طور پر یار کوئی ممانعت تو نہیں ہے. تو ممانعت نہ ہونا، جواز پیدا کرنا یہ ایک سطح ہے. تقویٰ اور چیز ہے. تقویٰ میں آپ کی پرسنالٹی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے لوگ کر رہے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اس میں میری شخصیت داغدار ہو سکتی ہے، لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. ٹھیک ہے، کر تو میں سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یار یہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، کسی کے گھر کوئی درخت لگا ہے، جامن کا درخت لگا ہے اور کوئی درخت لگا ہے، اس کی کچھ شاخیں باہر سڑک پر تاکائی ہوئی ہیں، اس سے پھل نیچے گر رہے ہیں، یار آپ کے دسترس میں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوا چلے گی ٹوٹ کر نیچے گریں گے، پاؤں کے نیچے روندا جائیں گے پھل. تو اگر میں توڑ کے کھا لوں گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ جی میں کھا سکتا ہوں، کہیں گے کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر والے کون سے اوپر چڑھ کر توڑتے رہیں گے اسے. لیکن تقویٰ یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ نہیں، یہ کسی کے گھر کا لگا ہوا پھل ہے جی. اب میں اگر کھانا بھی چاہوں تو میں اس سے اجازت لے لوں، تو اجازت لوں گا، پہلے اس کی میں بیل دوں گا، بیچارہ سویا ہوا ہوگا، اس کو خام کا یہ میں تکلیف دوں گا، تو کیا ہے اگر میں نہ کھاؤں تو مر تو نہیں چلا میں. یہ تقویٰ ہے. بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں، خاص کر یہ امتحان ہوتا ہے انسان کا کھانے پینے کی چیزوں میں، فتویٰ اور تقویٰ کا. فتویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، مفتی کہے گا کر سکتے ہیں. مثلا یہ جو آپ کرواتے ہیں انشورنس کرواتے ہیں، اس میں ہمیشہ دو طرح سے سوچا جاتا ہے. میں بھی سوچتا ہوں اس طرح. مجھے کہا جائے کہ انشورنس کرواؤ تو میں نہیں کرواتا، میں نے آج تک نہیں کروائی ہے. کوئی دوست آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کروا لوں کہ نہ کرواؤں، تو میں پورا جائزہ لیتا ہوں کہ انشورنس کے فائدے کیا ہیں اور ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے کون سی چیز مفید ہو سکتی ہے. اسے کہہ دیتا ہوں کروائیں. میں نے بہت زیادہ دوستوں کو اجازت دی کروائیں آپ، میں نہیں کرواتا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایسے احکام ہیں جن میں تقویٰ اور ہوتا ہے اور فتویٰ. ایک گھوڑا ایک جانور ہے، اس کو علاج کے لیے شراب پلا دی ہے، شراب انسان کے لیے حرام ہے، گھوڑے کو پلا دی ہے، پھر گھوڑا آپ نے گوشت اس کا کاٹ کے نہیں کھانا ہے، شراب آپ نے پینی نہیں ہے، اس کے اوپر سواری کرنی ہے، تو اس میں ناجائز ہونے والی تو کوئی چیز ہی نہیں نا. فتویٰ یہ ہے. لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ یہ اور چیز ہے. شرع تقویٰ از طریقے ما جداست. ہمارا جو راستہ ہے نا تقویٰ کی شریعت اس سے علیحدہ ہے. تقویٰ اور چیز ہے. تو بڑے لوگ جو بنتے ہیں، بڑے مقام پر جو فائز ہوتے ہیں، وہ تقویٰ کی جو ہوتا ہے نا کی راہ وہ اختیار کرتے ہیں، وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں، فوت ہو گئے، اللہ کریم انہیں جنت نصیب کرے، بہت بڑی ہستی ہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی اہم بہت قیمتی کتاب ہے، تاریخ دعوت و عزیمت. تاریخ دعوت و عزیمت. تو جو عزیمت کے کام ہوتے ہیں نا، ایک حکومت کا ایک کام ہے، 10,000 مفتی کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوتا کر لیں، لیکن ایک صاحب تقویٰ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا یہ کام. اس کو عزیمت کہتے ہیں. تو انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری تاریخ میں کیسے کون سے اصحاب عزیمت گزرے ہیں. تاریخ دعوت عزیمت بڑی اچھی کتاب ہے اس لحاظ سے.
تو اس میں انہوں نے ان ہستیوں کا ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے جنہوں نے عزیمت سے کام لیا ہے۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، شرع تقوی از طریقے ما وہ کر سکتے تھے۔ 10,000 مفتی بھی اکٹھے کر لیں انہیں کہا جائے کہ یہ اس پر گھوڑے پر سواری کرنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے، اب اس پر چڑھ کے جہاد کرنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے، تو ایک بھی نہیں کہے گا نہ جائز ہے۔ لیکن اس سلطان مظفر جو تھے ان کے اندر تقوی کا حالت تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ شراب حرام ہے، شریعت نے کہہ دیا ہے شراب حرام ہے، تو جو چیز حرام ہے وہ میرے گھوڑے کے پیٹ میں بھی چلی گئی ہے نا، تو اب وہ میرے کام کا نہیں رہ گیا ہے، وہ کھائے گا پیے گا سب کرے گا، لیکن اس پر چڑھ کر اب میں جہاد میں نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتنی پیاری بات ہے، شاہ حق بھی دیگر یکراں ناخواست، شرع تقوی از طریقے ما جداست، اے ترا بخشد خدا قلب و جگر، اے میرے مخاطب، اے میرے عزیز، اللہ تجھے دل بخش دے، اللہ تجھے جگر بخش دے۔ دل سے مراد دل نہیں ہے آپ کا، جو آپ کا اور میرا ہے وہ تو سب کے پاس ہے، ظاہر ہے جب صوفی کہے گا دل، ایک اقبال کہیں گے دل، تو وہ تو اور چیز ہے نا، پھر یہ گوشت کا لوتھڑا تو دل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تجھے دل عطا کرے، اللہ کریم تجھے جگر عطا کرے، حوصلہ عطا کرے۔ یہ تیرے لیے دعا ہے۔ طاعت مرد مسلمان نگر، ایک مرد مسلمان کی اطاعت کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں کیسی ہے۔ طاعت مرد مسلمان نگر، دیکھو کہ ایک مرد مسلمان کی اطاعت کیا ہے، اس پر ذرا غور کرو کہ ایک مرد مسلمان جو ہے اللہ کی اطاعت میں کہاں تک چلا جاتا ہے۔ آج یہاں ختم ہوا، نواں بند یہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو کیا کہتے ہیں مسک الختام جو ہے وہ یہ جملہ ہے، شرع تقوی از طریق ما جداست۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔